السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کی حمد و ثنا جو اس کے لائق ہے، جو ہم ادا نہیں کر سکتے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اللہ ان کے اصحاب پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، عرب و عجم کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ کا کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. ہر نبی جو آیا اس کا مقصد اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کرنا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ظلم و ستم، نا انصافی، قتل و غارت، زنا، جبر و تشدد اور خدا فراموشی اور توحید سے بیزاری تھی. اخلاقی شرافت کا بحران تھا. انسان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے. ہمدردی اور محبت کے جذبات ختم تھے. معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے جو سالوں سال چلتے، نسلوں تک چلتے. انسانی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ اس وقت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھیج کر ان فسادات کو، ان بدعمالیوں کو روکنے کے لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم. وہی اللہ ہے. یہ سورۃ جمعہ کی دوسری آیت ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا: یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے ہر وہ جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے. تو اسی رب نے جس کی حمد و ثنا دنیا و آسمانوں پر ہے، اسی رب نے هو الذی، یہ وہی اللہ ہے جس نے بعث فی الأمیین، ان ان پڑھوں میں، ان جاہلوں میں، ان انسانیت کے دشمنوں میں، توحید کے بیزاروں سے، مشرکین کو صحیح کرنے کے لیے، بیٹیوں کے قاتلوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اخوت و محبت کا درس دینے کے لیے، ان کی تزکیہ اور تقوی ان کو سمجھانے کے لیے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. انہی میں سے، انہی اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں میں سے، انہی مشرکین میں سے، توحید سے بیزار لوگوں میں سے ہی رسولا منہم، رسول مبعوث کر دیا. وہ کس لیے آئے؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر ان کو واضح و نصیحت کرے، ان کو شرک سے دور کرے، ان کو توحید کی دعوت دے، ان کو اخوت و محبت کا درس دیں،
ان کو آپس میں پیار محبت کا درس دیں، زناکاری بدکاری ان سے ان کو دور کریں۔ نبی کا کیا کام ہے کہ وہ ان کو رب کی آیات کے ساتھ درس و تدریس، تعلیم و تزکیہ کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف پڑھ کر نہ سنائے بلکہ جو پڑھا، قرآن پڑھا، اس کی تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کی تعلیم، تلاوت آپ اس کے الفاظ پڑھتے ہیں، تعلیم ان الفاظ کو جاننا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور کروانا۔ میں یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ پہلی بات کتاب پڑھے، پھر کتاب کی ان کو تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ تعلیم علم کا معنی ہوتا ہے علم جاننا، علم، آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ یہ جان چکے۔ علم کا معنی ہے جاننا، اور حکمت کا معنی ہے جاننے کے بعد جو چیز کا علم ہو گیا اس کو پانا، اس کو سمجھنا، اس کی افادیت کو حاصل کرنا، اس کے مقصد کو حل کرنا، یہ ہے حکمت۔ تین باتیں ہو گئی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی حکمت۔ یہ تین چیزیں میرا نبی اس امت کو سمجھانے آئے۔ کن کو؟ عربوں کو، سعودیہ والوں کو نہیں، کافۃ للناس، تمام انسانوں کو، چاہے وہ عربی ہے، اجمی ہے، پاکستانی ہے، انگریز ہے، ہندو ہے، کوئی ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ میرے نبی پوری کائنات کے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی سمجھانے کے لیے آئے۔ جنوں کو بھی نبی ہے، انسانوں کو بھی نبی ہے۔ سب سے پہلے جو نبی دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو، اپنے لوگوں کو دعوت دی، سب سے پہلے کیا کہا؟ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت میرے نبی کی ہی نہیں، نوح علیہ السلام سے چل کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا سب سے پہلے دعوت جو دی وہ توحید تھی۔ یہی بات ہے 13 سال مکی زندگی میں نبوت کے بعد ٹھہرے، اور ان 13 سالوں کے اندر دعوت توحید ہی دی۔ باقی اصلاحات مدینہ میں آ کر 10 سال کے عرصے میں تمام دین اپنے امتیوں کو سمجھایا۔ مکے کے اندر دعوت توحید دی، رسالت پر درس دیا، قیامت سے آگاہ کیا، فکر آخرت کا تصور دیا کہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرنا جس نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ میں تمہارے اندر اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس پیغام کو جو مان لے گا اس کے لیے بشارت ہے، جو نہ مانے گا اس کے لیے رب کے عذابوں کا ڈراوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی جو بھی آئے دعوت توحید دی،
اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کو لوگوں کے اندر اجاگر کیا اور یہ بتا دیا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے فرما ہے اطاعت کے لائق، اسی کی سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق میں مرو گر مرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ نبی ولی سب اس کے بندے، دعویٰ کرن غلامی، کون جو اس کے آگے اپنا فخر جتا دے؟ کسی کو یہ طاقت نہیں۔ یہ بات میرے نبی نے جب دعوت دی تو کیا ہوا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 360 ہمارے بزرگوں کی تشبیہیں چھوڑ کر ہم ان کے، اس میں ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، اس میں لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، اس میں حبل بھی ہے، اس میں قد، سوا، یعوس، نصر بھی ہے۔ اتنے اہم ترین بزرگوں کی یہ تشبیہات ہمارا ان کے ساتھ انس و محبت لنک کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ اللہ کرو۔ یہ کیا بات نہیں، ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز پہ سوئی بستی جگا دی۔ وہ کیا آواز تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اور یہ اس بات کا اعلان کر دو کہ یہ 360 کیا ساری دنیا بھی کچھ نہیں ہے، اگر کچھ کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ میں یہ کیا، میں یہ ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز پہ سوئی بستی جگا دی، بڑا ہر طرف یہ گل پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہ وہ حق کا پیغام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اپنی قوم کو دیا، اور آج نہیں قیامت کی دیواروں تک یہ پیغام چلتا رہے گا۔ جو اس پیغام کو مان لے گا وہ تملک العرب والعجم، وہ عرب و عجم کا مالک ہوگا، وہ تفلحون، وہ فلاح پا جائے گا۔ یہ میرے نبی اور نبی کا آنے کا مقصد تھا۔ میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونا آیا، سج گئیاں گلیاں تے بازار۔ نبی گلیاں اور بازار سجانے نہیں آئے تھے، نبی لوگوں کے دل کو سجانے آئے تھے۔ کس سے؟ اللہ کی وحدانیت سے، رسالت سے، فکر آخرت سے، اخلاق سے یہ کام کرنے آئے تھے۔ فرمایا اس کے بعد میں کہ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب اس مکے کی سرزمین میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ بے شک یہ اللہ تیرے سے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو اپنا کام کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ نبی کے مقاصد میں ہے
کہ وہ اپنی امت کو تعلیم دے علم بھی دے اور پریکٹیکل کر کے دکھائے، اور پھر اس کے بعد پھر اس پر امت کو بھی کہے کہ تم نے جو میں نے کیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور ایک مقصد نبی کے آنے کا، میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، میں لعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، ولیکن بعثت رحمت، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ رحمت کس کے لیے ہے؟ جو آپ کی بات مان لے اس کے لیے رحمت ہے، اور آپ رحمت بن کے آئے، رحمت کا راستہ دکھانے آئے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ اور تیسری بات، میں آپ لوگوں کو جو مان لے، آپ کا پیغام مان لے، آپ کی اطاعت کر لے، اللہ کی بات مان لے، ان کے لیے مبشر بن کے آئے، اور جو آپ کا انکار کریں ان کے لیے نذیر بن کے آئے۔ اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو لوگوں کو ایمان لانے پر بشارت دینے والا بنا کے بھیجتے ہیں، تکذیب و کفر پر ان کو آخرت کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کے بھیجتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے رسول بھیجے کہ جو ان کی دعوت کو قبول کر لے ان کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، اور جو ان کے انکار کریں ان کو ڈرانے کو بھیجا، تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک کوئی پہنچانے والا نہ آیا۔ یہ نبی بھیج کر، رسول بھیج کر اللہ نے یہ حجت قائم کر دی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہر طرح غالب ہے۔